السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی کا انالائسس کریں، اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنی موجودہ زندگی پر غور کریں اور یہ دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ آج اس وقت ہم جن جن مسائل کا شکار ہیں، کہیں ان کی وجہ ہماری اپنی ہی لائف سٹائل تو نہیں، ہمارا اپنا ہی جینے کا طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ کہیں اس وقت ہم ان معاملات کو امپورٹنس تو نہیں دے رہے جو زندگی میں میٹر ہی نہیں کرتی، اور ان چیزوں کو بالکل وقت نہیں دے رہے جو واقعی میٹر کرتی ہیں، جو واقعی اہمیت کی حامل ہیں، جن کو واقعی پریفر کرنا چاہیے لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو آج کا پہلا ٹاسک تو یہ ہے کہ if you want to change, first you have to think why do I need to change، کہ مجھے چینج کی یا پھر تبدیلی کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اپنی زندگی میں کچھ بہترین کرنے کے لیے آپ کے اپنی موجودہ زندگی اور گزری ہوئی زندگی کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ پک اپ کرنا ہوگا یا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ ایکچول میں کس قسم کی چینجز کو ایڈاپٹ کرنا ہے، اور ایکچول میں خرابی کہاں ہے، اور کون کون سے معاملات ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ دیکھیں، آج کل کا وقت یا دور کہہ دیں، یہ کافی سینسٹیو ہے۔ آج کے دور میں آپ بہت ہی آسانی سے غیر ضروری کاموں میں انوالو ہو سکتے ہیں، اس لیے جو بات میں کر رہی ہوں وہ بہت ہی سیریس ہے۔ ایک بار قرآن پاک کھول کر تو دیکھیں کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، ہماری چوائسیز اور ہماری پریفرنسز کے بارے میں، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا ایک عملی نمونہ تھے، اور ہماری زندگی میں ایک بڑی ترقی تبھی آئے گی یا ایک بڑا چینج تبھی آئے گا جب ہم قرآن کی روح سے زندگی کو سمجھیں گے اور گزاریں گے، جب ہم اسلام کے پرسپیکٹیو سے زندگی کو گزاریں گے، جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو کمپلیٹلی ایڈاپٹ کریں گے، ان کی ٹیچنگز کو فالو کریں گے۔ دس از اے ریئل ٹریک آف لائف، ریئل روڈ آف گروتھ اینڈ اچیومنٹس۔ دوسری بات، بہت سے لوگ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، انہیں صحیح اور غلط کا فرق بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی واضح ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دونوں سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، اسلام ان کے دل میں ہے، اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے ٹریپ سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ مزید اللہ کی نافرمانی کریں، وہ تھک چکے ہیں اس قسم کی زندگی سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ they have to try change continuously but unfortunately they fall again in multiple traps of شیطان۔ میں اس کو ملٹیپل ٹریپ آف اٹریکٹیو ورلڈ بھی کہتی ہوں، گلیمرنگ ورلڈ بھی کہتی ہوں۔ اس اٹریکٹیو دنیا نے ایک سادہ سی زندگی کو بہت ہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، اور اس کمپلیکیٹڈ دنیا میں ایک سادہ سمپل انسان بہت جلدی پھنس جاتا ہے یا پھر کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھ سکتی ہوں، یہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ یس، چینج از ناٹ ایزی۔ اور پتہ ہے چینج سب سے زیادہ مشکل کب ہوتی ہے، یا پھر اس کو چینج کو اڈاپٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئک ریزلٹس چاہتے ہیں اپنی لائف میں، جب ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ایک عادت جو ہم میں 10 سے 15 سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ بری عادت ہے اینڈ دس از رانگ، زندگی کو ڈسٹرائے کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک عادت جس کو اتنا عرصہ لگا اور وہ پختہ ہو گئی ہے، تو ہاؤ یو کین تھنک کہ وہ ایسے چٹکے بجا کر ریموو ہو جائے گی؟ تو ایک بات تو اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ چینج از گریجول، ویدر چینج از گڈ اور بیڈ بٹ اٹ از گریجول۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے۔ مطلب بہت پیچھے سے جو ہے نا اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک دم سے پھر جو ہے نا فائنل میں مطلب 10-15 سال بعد جو ہے نا ایک چیز کا رزلٹ آتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے یہ ہو گیا،
وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں سے ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے، ان غلطیوں کو ہم مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی ہم جا کر ایک کسی بڑے سے ایک جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن پیچھے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اب خود کو اچھے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، خود کو اچھائی کے لیے چینج کرنا چاہتے ہیں، خود کو نیکی کے لیے چینج کرتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ سو یو ہیو ٹو چینج فار دا بیٹر، یو ہیو ٹو موٹیویٹ یور سیلف ٹو کنورٹ ان اے بیوٹیفل شیپ۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، دین کے احکامات پر چلے، خود کو ایک پروڈکٹیو اور اچھا انسان بنائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، مگر ان سے نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیات کا مفہوم شیئر کر دیتی ہوں، جو کہ کچھ یوں ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں جب اللہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں یا میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ یہ آیات آپ کی ریلیشن کو اللہ سے مضبوط کرے گی۔ دیکھیں، شیطان بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے دعا کریں گے ٹو چینج اس، اور جو چینجز اللہ کی طرف سے آتی ہیں نا وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہدایت کی دعا ضرور کیا کریں، ہمیشہ اچھائی اور نیکی کے طلبگار رہیں۔ جب تک ہم وزڈم اور علم کی طلب شو نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے چینج کو اچیو کر سکیں گے؟ پیاس بجھانے کے لیے پیاس کا ہونا بہت ضروری ہے نا۔ علم اور روشنی وہی انسان جذب کرتا ہے جس میں تشنگی ہوتی ہے، اور طلب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں اللہ سے انسیکیور کر دیا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت، فضل، کرم، طاقت اور قدرت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، مگر اللہ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، دعا کا وقت نہیں ہوتا۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم انسان اللہ سے ان چیزوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیمار انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میں بہت دولت مند ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، مگر ویری ارلی نیڈ کیا ہے؟ صحت ہے نا۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں بھی ریشنل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو اپنی پریورٹیز کو کیٹیگرائز کریں، ان لسٹ کریں، تو لوٹ جائیں اللہ کی طرف، کیونکہ ہم کسی سے محبت کریں یا نہ کریں، وہ اپنے ہر بندے سے بہت پیار کرتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔